الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 14۔ اہل توحید ہی امن اور ہدایت کے حقدار ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 3360 حدیث نمبر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ اتری سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت کریمہ اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ ہم میں سے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تقولون، اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم بالشرک، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا۔ اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا تم نے سیدنا لقمان اپنے بیٹے سے کہا تھا، نہیں سنا تم نے؟ یا بنیہ، بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر پیغمبر کی یہ خواہش رہی، جیسے وَإِذَا حَضَرَ الْمَوْتِ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ بظلم معنی بالشرک، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی گندگی ملا دی۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ قبروں اور پتھروں اور درختوں کو انہوں نے اپنی توحید کے ساتھ خراب کر لیا۔ اولم تسمع الى قول لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم، یہاں پر ظلم کہ شرک ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی صفات کا کسی کو مالک بنا دیا جائے یا اللہ کی صفات کا کسی کو شریک بنا دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور بزرگ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، فرق ہے۔ اہل توحید کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور مشرک کہتے ہیں اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہی مدد کرتا کا معنی کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ بھی مدد کرتا کا معنی کہ کچھ اور بھی ہیں، جیسے کوکب نورانی نے کہا کہ ان ولیوں کو، ان غوثوں کو اور اوتادوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، اس اختیارات کا آگے یہ استعمال کرتے ہیں، اور اختیارات یہ ہیں کہ جب یہ ابدال مر جاتا ہے تو نہا بھی نہیں سکتا، اتنا اختیار ہے اس کے پاس، شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتا۔ ان کے بزرگ مولانا نورانی وہ فوت ہوئے تھے ہاسپٹل میں،
اور غالباً ہمارے اسلام آباد پمز میں فوت ہوئے تھے، تو وہ طہارت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بعد میں وہ لوگوں کو اولادیں دینے لگ گئے۔ ملتان کے اندر ایک دفعہ ملتان کے بزرگ احمد سعید، جو یہ حج کے وزیر تھے کسی دور میں، اور ان کے جو والد تھے وہ فوت ہو گئے، قبر بنا دی۔ قبر بنائی تو کسی منچلے نے جا کر قبر ہی صاف کر دی، بیلچہ لیا، زمین برابر کر دی۔ صبح کو وہ جو آئے تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، قبر کدھر گئی؟ وہ درخواست دی، جلوس نکلے بڑے۔ یہ الگ بحث ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ سوال یہ ہے ہمارا کہ جب وہ شخص اوپر کھڑے ہو کر گستاخ قبر کو صاف کر رہا تھا تو اندر سے کاظمی صاحب کو چاہیے تھا اس کی لاتیں ہی پکڑ لیتا بس، اور صبح کو لوگ آتے وہ دیکھتے کہ اس گستاخ نے رات بے حرمتی کی ہے قبروں کی، عبرت نشان عبرت بنا دیتے اس کو۔ مزہ تو تب تھا۔ صبح پھر 4 پولیس والوں کی وہاں ڈیوٹی لگ گئی، ایس ایچ او نے وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ اب وہ زندہ مردے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے، میں اسی دن اچانک ملتان پہنچا تو بڑے جلسے جلوس، میں اب کسی کام کے ذریعے نشتر اسپتال جا رہا۔ کیا ہوا؟ کہا جی پیر صاحب کی رات قبر کسی نے گرا دی۔ پیر صاحب کو چاہیے تھا اس کی لاتیں ہی پکڑ لیتے، اسے چلنے کے قابل ہی نہ چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے وہاں قبرستان گیا، میں نے جا کر دیکھا 4 گن مین کھڑے ہوئے ہیں پولیس وردی میں، پولیس کے لوگ تھے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جلد از جلد وہاں پر تعمیرات شروع ہو گئی، اور ممکن ہے انہی کے مریدوں نے گرا دی ہو کہ تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور چندہ دیں، جلدی جلدی گنبد بنے اور میلہ لگے اور کاروبار شروع ہوئے۔ ابھی تو آج فوت ہوئے ہیں، ابھی تو آہستہ آہستہ کب لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے دیے، اور عین ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو کہ انہی کے مریدوں نے صاف کر دی ہو کہ چلو، اور پھر جو گدی نشین بنے انہوں نے مال کمایا، گنبد بن گیا، میلے لگ گئے، پھر وہ لوگوں کو اولاد دیتا تھا۔ پہلے اپنی قبر کی حفاظت نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ ظلم عظیم جو قوم کر رہی۔ ہم ایک مرتبہ ہری پور کے علاقے میں گئے مجاہدین کی قبریں دیکھنے، سید اسماعیل شہید کی کے ساتھیوں کی۔ صدیاں گزر گئی، 1857 کی جنگ آزادی تھی یا اس کے ساتھ کب یہ معاملات مار کے ہوئے، پوری پرانی قبریں۔ وہاں اہل تشیع کی قبریں، قبرستان دیکھنے کا موقع ملا، انہوں نے وہ گیٹ ویٹ لگایا ہوا تھا، وہاں صرف شیعہ دفن ہوتے تھے۔ وہاں اس قبر پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی اور کتا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، قرآن مقدس کے اوپر کتا بیٹھا ہوا۔ میں نے پتھر مار کر اسے بھگایا۔ یہ ظالم ایسے قرآن کے، یہ ہے شرک اکبر۔ آیت تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء، بکری کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، الشاۃ خلقها اللہ، اور اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے سبزہ اگایا، اور اس کو اٹھا کر بابے کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ شرک، ظلم عظیم۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ امام مسلم اور امام احمد ایک حدیث لے کر آئے ہیں، 16023 نمبر ہے مسند احمد میں۔ سیدنا ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ظلم مجاز کے بازار میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، کون ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین، کائنات کی سب سے بڑی ہستی انسانوں میں۔ یا ایھا الناس، او لوگو، کہاں کھڑے ہو کر؟ بازار میں خطبہ دے رہے تھے۔ آج تو مولانا کے سامنے 4 بندے بیٹھے ہوں تو تقریر نہیں آتی کہ بندے تھوڑے ہیں، میں نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت
اس وقت کے جو جتنے مقبرے، مورتیاں، پتھر، خدا، حاجت روا، مشکل کشا، سب کا انکار کرنا تھا۔ فرق ہے آج کے مشرک اور اس دور کے مشرک میں، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے اور یہ پلیت لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان سے کہتے ہیں اب تم یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک اغیثنی، یہ نہیں کہہ سکتے قطع دیکھو نبیوں کو اور ولیوں کا گستاخ ہے، خود لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ تو آپ بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ۔ آج والوں کے لیے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ یوسف 106۔ مشرکین میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں، ایمان رکھتے ہوئے مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان آ گیا، لیکن پھر ڈھیری کے اوپر کھڑا ہوا ہے، درخت کی پوجا کر رہا ہے، گلے میں اس درخت کی تسبیح بنا کر ڈالی ہوئی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا، آپ بازار میں گھوم رہے تھے، وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ، آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، یہ کیا بات کہہ دی اس نے کہ بابے کو نہ سلام کرو، یہ گولڑے کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہو نا لا الہ الا اللہ، سارے گولڑ بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر وہ مرمت کریں گے، لا ان کے یہ کیا کہتے ہو تو۔ فما رأيت احدا يقول شيئا، سب کے سب چپ تھے، یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی آواز۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا چونترا راولپنڈی کی طرف، گرمی تھی، ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک قبر تھی، مقبرہ بنا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا ایسے لوگ ادھر سے ہجوم کے ہجوم آ رہے تھے۔ ایک سے پوچھا میں نے کدھر جا رہے؟ تو آپ کو نہیں پتا آج ہمارے بابا کا عرس ہے، ننگے پیر جا رہے تھے، جون جولائی کی گرمی، سڑک کے اوپر تپتی ہوئی سڑک پر ننگے پیر، سبحان اللہ۔ لوگ جمع تھے اور سب چپ تھے، وَهُوَ لَا يَسْكُتُ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی جا رہے تھے اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ مسلسل یہ پیغام دے رہے تھے، مسلسل یہ دعوت دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اہل توحید ہمیشہ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ایک صورت ہوگی وہ بے غیرت ہو جائے، توحید کی غیرت کا جنازہ نکل جائے اس کے ذہن سے، پھر لوگ کچھ نہیں کہیں گے، پھر وہ حسین کا 40واں بھی کھا جائے گا اور محرم کے 10 محرم کے بکرے بھی کھا جائے گا، جب اس کے دل سے غیرت ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ کہتے ہیں یہ کیسا ہے، یہ تو ہمارا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ہے، شیعہ کہیں ایک بندے کو یہ ہمارا ہے اور سنی کہیں ہمارا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سنیوں کے پروگرام بھی اٹینڈ کر رہا ہے، شیعوں کے پروگرام بھی اٹینڈ کر رہا ہے، ادھر بھی چلا جاتا ہے 10 محرم کو کنڈے کھانے، ادھر بھی چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک عورت کے بارے میں 2 بندے یہ کہیں، ایک بندہ کہے میری بیوی ہے، دوسرا کہے میری بیوی، وہ ایک رات ایک کے پاس چلی جاتی ہے، دوسری رات دوسری کے پاس چلی جاتی ہے، تو غیرت مند کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ ایسے مشرک پلید ہوتے ہیں اور مواحد ان کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید کا پیغام، پیغام توحید لا الہ الا اللہ، وہ اعلان اعلان کہہ دیتا ہے نہیں کھاتا ہوں چاول تمہارے گھر کے، کیوں؟ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے غیر اللہ کے نام کا۔
تو اہل توحید ہمیشہ مشکل میں پھنسے رہتے ہیں. سارے کہیں گے کافر آئے، اوے کافر ہے سارے کہیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے وہ جا رہا ہے جو ہمارے کسی بزرگ کو نہیں مانتا، ڈنکے کی چوٹ نہیں مانتے کہ یہ مشکل کشا ہے، نہیں مانتے. ہمیں کوئی ایسا سید، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی ولی دکھاؤ جو مر جائے، موت آ جائے اور پھر اس نے اپنا غسل اور کفن اور دفن کا انتظام خود کیا. ایک دکھا دو، چیلنج ہے. چلو جو فوت ہو گئے وہ تو فوت ہو کر چلے گئے نا، جو زندہ پیر ہیں، زندہ پیر ہیں نا پیچھے. یہ بھی پیر نصیر الدین فوت ہوا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس کا ڈرامہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا بیچارے کا. ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر لشا پشا اور آ کر بریف کیس کھولا اور 5 لاکھ روپے نکال کے سید بادشاہ کو پیش کیا. سرکار یہ نذرانہ ہے، آپ کا دیا ہی کھاتے ہیں. ایسے کہتے ہوتے ہیں نا پیروں کو، آپ کا ہی دیے کھاتے ہیں جناب. اور کہا فلائٹ تیار ہے، ذرا دیدار کرنا تھا. بریف کیس بند گیا تو بھوگ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے. ایک بندہ آیا، اگلی دفعہ آیا مہینے کے بعد، پھر محفل لگی ہوئی تھی، پھر آ کر اس نے بریف کیس کھولا، سب کے سامنے 10 لاکھ کا نوٹ نکالے. سرکار یہ نذرانہ ہے. سرکار نے پوچھا کہاں سے آتے ہو، کدھر جا؟ اس نے کہا بس کاروبار کرتا ہوں، لوگوں کو دبئی بھیجتا ہوں، ابوظہبی بھیجتا ہوں، سعودیہ بھیجتا ہوں، تو اس میں سے سرکار کا حصہ الگ کر لیتا ہوں. اس دفعہ پرافٹ زیادہ ہوا ہے، سرکار یہ آپ کا حصہ ہے، اجازت. وہ گیا تو لوگوں نے کہا پیر صاحب میرا بچہ ویلا پھردا ہے، گالا کڈنا پھرنا ہے سارے علاقے چ، سارا خاندان ہی تنگ ہے، ماں پیو تنگ نے. پیر صاحب میرا. تیسری مرتبہ پھر آیا وہ، اور آ کر کہا آج سرکار سے ملاقات کریں گے، 10 منٹ بیٹھوں گا، ٹائم تھوڑا سا نکال کر لائیں. پھر بریف کیس کھولا اور جناب پہلے 5، پھر 10، پھر 10، 25 لاکھ انویسٹ کر دیا اس نے. جو قریب کے لوگ تھے اس نے کہا سرکار ہمارا بچہ ہی بھیج دو. اس نے کہا یہ پیر صاحب حکم کریں گے تو سر آنکھوں پہ، پیر صاحب کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا. پیر صاحب نے کہا جی اس کا بھی بھیج دو. اس نے کہا سرکار جس نے بھی جانا ہے آپ حکم کریں، آپ ان سے 3 لاکھ روپے کے حساب اور پاسپورٹ، 4 تصویریں، شناختی کارڈ یہ انہیں کہیں آپ کے پاس جمع کرا دیں، میں مہینے بعد دوبارہ آؤں گا تو پھر انشاءاللہ ان کے بچے لے جائیں گے. مہینے بعد آیا، وہ وہاں تو لائن لگی ہوئی تھی، 3 لاکھ روپیہ بھی اور پاسپورٹوں کی بھی، اور جناب ہر شے اس نے وہ بھریا. بریف کے سارا پیسوں سے بھرا اس نے. 25 وہ اپنے لے گیا، 50 اور لے گیا. کہا مہینے بعد سرکار حاضری ہوگی اور انہیں کہ تیار رہیں، بس ریڈی رہیں، ان کا میڈیکل ہونا ہے. آ جاتا ہے پلٹ کر. مہینہ 2 مہینے لوگوں نے کہا پیر صاحب، انہوں نے کہا میرے کو کیا پتہ. ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا پیر صاحب کو. اتنے پیسے لوٹ کر لے گیا ہم سے، پیروں سے. یہ صرف توحید ہے. اللہ، یہ توحید کی برکت ہے. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، عالم الغیب ہوتے، اب تو یہ قبروں کے اندر سے جان لیتے ہیں نا کہ مرید آیا کہ مرید نہیں آئی ہے. قبر کے اندر سے جانتے، اور اس وقت سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے، یہ نہیں پتہ لگ رہا فراڈی ہے، ہمیں ہی لوٹ کے کھا جائے گا. چوراں نو پہ گئے مور. سبحان اللہ. حقیقی سکون آخرت کا سکون ہے، یاد رکھیے گا. حقیقی سکون. ہم جب اہل حدیث ہوئے تھے تو خاندان نے اللہ مکہ یاد کروا دیا. پورا خاندان جمع ہو کر انہوں نے، سیدوں نے فیصلہ کیا کہ اس زیدی خاندان سے حقہ پانی بند، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں. باہر نکلتے تھے تو لوگ قتل کی دھمکیاں دیتے تھے. پنچایت ہوئی کہ قتل کر دو ان کو، تاکہ اس علاقے میں مسلک اہل حدیث ہی نہ پھیلے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. اور ان میں کون تھے؟ رشتہ دار، برادری کے لوگ سب سے آگے. صاف کر دو ان کو، کیونکہ
مذہب اور اسلام پر انسان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو آخرت کا سکون، حقیقی سکون، یہ دنیا کی باتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں رہ جائیں گی۔ مجھے ایک شفا مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں سعودیہ میں تھا تو مجھے ایک مہمان لینے کے لیے آئے، فون آیا کہ آپ نیچے آ جائیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ کہنے لگا میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کی ہم نے وہ جو شیشم ٹالی کاٹی تھی ہم نے دربار سے، وہ سی ڈی آپ کی میں نے سنی ہوئی ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نیچے آئیں گے میں آپ کو بتا دوں۔ میں نیچے آیا تو ایک بزرگ بھاگ کر میرے پاس آئے، گاڑی میں بٹھائے، گھر لے گئے۔ راستے میں کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ تعالیٰ کی پہلی مرتبہ سی ڈی توحید پر سنی، اگر وہ میرے سامنے ہوتا نا پورا کلاشن کوف کا برسٹ اس کے سینے میں اتار دیتا۔ اتنا قہر، غصہ، اتنا قہر، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ سکون، یہ ایمان، یہ برکتیں توحید کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اہل توحید ہے اور اس سے مشرک پریشان نہیں، وہ کیسا اہل حدیث؟ وہ کیسا اہل حدیث؟ کوئی اہل حدیث، اس کی توحید کوئی توحید نہیں ہے، کوئی توحید نہیں ہے کہ اہل توحید بیٹھا اور مشرک کو تکلیف نہ ہو، مشرک کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر بازاروں کے اندر بھی دعوت ہوتی ہے، مسجد میں دو، گھروں میں، بازار کے اندر، وہاں ہر طرح کے، ہر دماغ کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں کھڑے ہو گئے بازار میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ بازار میں کھڑے کر توحید کا پیغام دیا، تلمبہ شہر کے اندر۔ میں گاڑی سے اترا، ہم چند افراد تھے، اس نے کہا ایک وہ سٹول جو چائے والا کا جس پہ چائے پیتے ہوتے ہیں، میں اس کے اوپر چڑھ کے میں نے کہا الحمدللہ۔ لوگ سارے ایسے بازار تھا، میں نے تقریر شروع کر دی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں بتایا اللہ کے بندو، خالق ایک ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ سارے بابوں کو کون آج کرونا ختم کر دیں، وزیر اعظم بھی مصیبت میں آیا ہوا، ساری قوم مصیبت میں آئی ہوئے، پولیس والے مصیبت میں آئے ہوئے، سب مار دھاڑ، ہر طرف بند، ہر شے بند۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعوت کا میدان بازار، گھر، دفتر، آفس، یہ نہیں کہ بس جی مسجد میں جمعے کا ٹائم ملے گا تو ہم درس دے لیں گے، جہاں موقع ملتا ہے بیٹھتے ہیں، اللہ کی توحید۔ آخری بات کرتے ہیں، بس آخری بات۔ ایک شخص تھا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، ضیاء الحق نے قرآن مقدس کا ترجمہ کروایا تھا، اس میں 4 افراد بلائے تھے، ایک شیعہ بھی بلایا تھا، تو وہ شیعہ میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ بڑا قابل آدمی جسے ضیاء الحق نے بلایا قرآن مقدس کے لیے، سارے بندے مل بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ کریں۔ اس نے یہ بات بتائی تھی، کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے یہ تو وہی جانتا۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا جی میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے ضیاء الحق نے اس کابینہ میں، اس کمیٹی میں شامل کیا تھا جب قرآن پاک کے ترجمے کی بات۔ اس نے ایک کتاب کپڑے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ جی میں نے کہا فرمائیے، ایک بندے کے سوالات۔ تو یہ اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ امیر معاویہ، یزید، کربلا، حسین، باغ فدق، فاطمہ، اس کے علاوہ انہیں بات ہی کوئی نہیں آتی۔ وہ سمجھا تھا کہ اس پر بات کریں گے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم یا علی مدد کہتے ہو اور قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ وہ تو حقہ بکا رہ گیا، اسے زندگی میں شاید کسی سے ٹاکرا ہی نہیں پڑا تھا اہل توحید۔ کہ سب سے پہلی بات یہ بتاؤ، قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب بظاہر تو وہ اس کو نہیں مانتے، بظاہر مانتے ہیں، باطنی طور پر نہیں مانتے۔ ان کا قرآن تو وہ امام غائب جو پتہ نہیں کہاں غائب ہے وہ، اور غائب ہی رہے گا بیچارہ، تو وہ لے کر گیا ہوا 40 پاروں والا قرآن جس میں علی کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے اس کے قرآن کو مانتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، وہ بھی سید تھا، شاہ صاحب یہ تو مانتے ہیں قرآن ہے۔ میں نے کہا اس میں یا علی مدد کہنا شرک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تم تو یا علی اٹھتے اور بیٹھتے، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے تو تمہاری عورتیں درد ذہ میں بھی یا علی کا نعرہ لگا رہی ہوتی، یا علی مدد، سبحان اللہ، پریشان ہو گئے۔ بس 15 منٹ کے بعد ہی کہتا ہے اکیلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لڑکے جو ساتھ تھے انہیں باہر نکال دیا، مجھے اکیلے میں کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کدھر، ہم سید ہیں، آپ بھی سید ہیں، یہ کیا جھگڑا، ان بچوں کے سامنے کیا بات کریں، کبھی بیٹھیں گے بات کریں گے۔ میں چلو پھر دفتر کھولو، جاؤ تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ تو ان کو اللہ کی توحید سے پکڑیے، اور یہ آپ پر آ کر سوال کریں گے کہ یزید جنتی ہے کہ حلالی ہے کہ حرامی ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، زانی ہے کہ شرابی، بس ارسلان سے یہی باتیں ہوتی ہیں، اس کے چچا کی، اس کے خاندان کی، یزید کے بارے میں۔ یزید جانے گا اور خدا جانے وہاں پر۔ یہ بتاؤ تم یا علی مدد جو کہتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکار رہے ہو اس نے اپنے بیٹے حسین کی مشکل کشائی کی تھی؟ آئے تھے کربلا میں، بچایا تھا ان کو، سارے خاندان شہید ہو گئے تھے، ایک بچہ بچا تھا صرف زین العابدین، بیمار کربلا جسے کہتے، وہ بیمار تھا، خیمے کے اندر پڑا رہا، اس وجہ سے بچ گیا، کیا کچھ نہ ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔